اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ رمضان کے 8ویں روزے کے وظائف لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس دن آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیا وظیفے کرنے ہیں نوٹ کر لیں۔ 8واں روزہ، فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم، یا قدیم یا دائم، یا صمد یا ودود، یا وتر، یا ذوالجلال والاکرام۔ فضیلت، علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط دیکھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں آپ کے لیے اسم اعظم کا تحفہ بھیج رہا ہوں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد 70 دفعہ اس کو پڑھیں، اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ ظہر کی نماز کے بعد 14 آیت سجدے کا خاص عمل 1 مرتبہ۔ قرآن پاک میں جو 14 آیات ہیں سجدے کی، ان کا یہ خاص عمل ہے۔ یہ آپ نے 1 مرتبہ ہر آیت پڑھنی ہے۔ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ 14 آیات ہیں۔ یہ آپ قرآن پاک سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے نوٹ کر لیں۔ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے نوٹ کر لیں۔ جس شخص کو کوئی سخت حاجت ہو تو وہ وضو کر کے قبلہ رخ مصلی پر بیٹھے اور قرآن پاک کی 14 آیات سجدہ اس طرح پڑھے کہ 1 آیت سجدہ پڑھے اور فوراً اس کا سجدہ کر لے۔ اس کے بعد دوسری آیت پڑھے، پھر اس کا سجدہ کر لے۔ اس طرح 1 آیت سجدے کو پڑھتا جائے اور الگ الگ ہر ایک کا سجدہ کرتا جائے۔ 14 سجدے مکمل ہونے کے بعد حمد و درود اور استغفار کے بعد حق تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت مانگے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنا کافی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ان تمام آیات کو عصر کی نماز کے بعد نہایت توجہ دھیان سے پڑھیں اور جو اپنے دل میں مراد ہے آپ کی وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں یا حی یا قیوم الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت۔ رات سونے سے پہلے پڑھیں یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ تھے 8ویں روزے کو کرنے والے دن کے تمام وظائف۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔